بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 17 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حدیث نمبر 35 سے 41 تک جو ہے ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن علی بن الاقمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یذکرون اللہ تعالی فقال انتم من الذین امرت ان اصبر نفسی معهم وما جلس عدلكم من الناس فيذكرون الله الا حفتهم الملائکة بأجنحتها وغشیتهم الرحمة وذکرهم اللہ فی من عنده۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ علی بن اقمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا، کچھ لوگوں پر ہوا جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ وہ ہو جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تم جیسے لوگ جہاں بیٹھتے ہو پھر اللہ کا ذکر کرتے ہو، مگر یہ کہ اللہ کے فرشتے اپنے بازوؤں سے گھیر لیتے ہیں۔ تم جیسے لوگ جہاں بیٹھتے ہیں پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الا حفتهم الملائکۃ باجنحتہم، مگر یہ کہ فرشتے انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود جو ہے فرشتوں سے کرتا ہے، ملائکہ اعلیٰ کے فرشتوں سے کرتا ہے۔ اس روایت سے ذکر کی اور اہل ذکر کی فضیلت واضح ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ذکر کی فضیلت بیان فرمائی اور ان کے لیے فضیلت کو جو ہے وہ بیان کیا، تو یہاں پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب العلم کے تحت امام صاحب نے اس حدیث کو ذکر کیوں کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر بول کر علم ہی مراد ہے، دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ امام صاحب کی سند سے جو ہے وہ مختصر روایت ہے، جبکہ تفصیلی روایت دوسرے جو ہے وہ طرق سے مروی ہے، منقول ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ ذکر کا تھا اور دوسرا علم کا تھا، علم کی تحصیل کا تھا، علم اور تحصیل علم وغیرہ کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اچھا فرمایا، دونوں کی تعریف کی، اور اس حلقے میں جا کر تشریف فرما ہوئے جو کہ جس حلقے میں لوگ علم کی تحصیل میں مشغول تھے، تو لہٰذا اس سے علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے، وبہ قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ العلماء یوم القیامة فیقول انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم الا وانا اریدکم الخیر اذهبوا الى الجنہ فقد غفرت لکم علی ما کان منکم۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہو، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی علماء کو جمع فرمائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے میں نے تمہیں علم و حکمت اس لیے دیا کہ میں تمہارے ساتھ بلائی کا ارادہ کروں، اذهبوا الى الجنہ، جنت میں تشریف لے جائیے، فقد غفرت لکم علی ما کان منکم، میں نے تمہارے جو گناہ بھی تھے وہ بخش دیے۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفة عن القاسم عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا او قال ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں قاسم سے، وہ اپنے والد محمد سے، وہ اپنے دادا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو یہاں پر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا یا ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عطیة عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار
ورواہ ابو حنیفۃ عن ابی روبۃ شداد بن عبد الرحمن عن ابی سعید۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابی روبہ شداد بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ وبه قال حدثنا حماد عن ابي حنيفة عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ قال عطية واشهد اني لم اكذب على ابي سعيد وان ابا سعيد لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ عطیہ اوفی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جھوٹ نہیں بولتا، اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن سعید عن ابراہیم عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الزہری عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں بھی وہی بات ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو کتاب العلم کے تحت جو ہے وہ کذب سے متعلق، جھوٹ بولنے سے متعلق جو ہے وہ احادیث میں مروی ہیں۔ پہلی احادیث کے اندر تو علم کی فضیلت ہے، اور اس کے بعد جو روایات ذکر کی ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جان بوجھ کر میرے خلاف میرے بارے میں جھوٹ بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا حالانکہ میں نے اس طرح نہیں بیان کیا یا میں نے نہیں فرمایا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کذب کسے کہتے ہیں؟ کذب ہر وہ بات ہے جو واقعے کے خلاف ہو، وہ کذب ہے، وہ جھوٹ ہے، لیکن سزا جو ہے وہ اس کذب پر ہوگی، اس جھوٹ پر ہوگی جو کہ جان بوجھ کر بولا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولنے کا کیا حکم ہے؟ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹ بولنے والا شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اہل السنہ والجماعہ کا مسلک یہ ہے کہ ایسا شخص کافر تو نہیں ہوتا، البتہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ مطلقاً حرام ہے اور ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹی بات کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ اس میں دین کا نفع ہو۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بعض خطباء اور واعظین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات منسوب کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، حالانکہ کسی بھی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے پوری اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے تو وہ پھر اس وعید میں شامل ہو جائے گا، اگرچہ اس کی نیت ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں دین کا نفع سمجھ کے وہ بیان کر رہا ہے۔ یہ ایک زمانے میں جو ہے وہ بہت اس کے اوپر واعظین اور خطباء نے بہت زیادہ حدیثیں گڑنا شروع کر دی تھی، تو پھر محدثین نے اسماء الرجال کا جو فن ہے اس کو ایجاد کیا تاکہ صحیح اور غلط حدیث کے اندر امتیاز ہو سکے۔ تو اس لیے تحقیق کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ روافض اور کرامیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین کے نفع کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، جس میں دین کا نفع ہو اس میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اہل سنہ والجماعت جو ہے ان کی دلیل جو ہے وہ یہی حدیث باب ہے
جتنی بھی احادیث آپ کے سامنے گزری ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولا یا میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں، یا میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے حوالے سے اس نے یہ بیان کیا کہ یہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا، حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کی، تو اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حدیث نمبر 35 سے لے کر 41 تک ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے کہ جو ہے وہ پہلی احادیث کے اندر جو ہے وہ علم کی فضیلت تھی، اور آخری جو احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ ہوا ہے اس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جھوٹ بولنے کا حکم تھا کہ جان بوجھ کر جو بھی غلط بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، کذب کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 2، کیا لوگوں کے اصلاح کے لیے جھوٹی حدیث بیان کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔